بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو یا جن کو چھوڑ دو۔ انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی خامیوں کو گننے کے لیے کرے تو اس سے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت نہ ملے۔ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام ضرور آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے اور آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے اور آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر، جو تقریباً پچھلی 3 ویڈیو سے چلتی آ رہی ہے، وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 5، زنا کو قابل سزا فعل تو 3 ہجری میں ہی قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ ایک قانونی جرم نہ تھا جس پر ریاست کی پولیس اور عدالت کوئی کارروائی کرے، بلکہ اس کی حیثیت ایک معاشرتی یا خاندانی جرم کی سی تھی جس پر اہل خاندان ہی کی بطور خود سزا دے لینے کا اختیار تھا۔ حکم یہ تھا کہ اگر 4 گواہ اس امر کی شہادت دے دیں کہ انہوں نے ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے تو دونوں کو مارا پیٹا جائے اور عورت کو گھر میں قید کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ یہ قاعدہ تا حکم ثانی ہے، اصل قانون بعد میں آنے والا ہے۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 331۔ اس کے 2.5-3 سال بعد یہ حکم نازل ہوا جو آپ اس آیت میں پا رہے ہیں، اور اس نے حکم سابق کو منسوخ کر کے زنا کو ایک قانونی جرم قابل دست اندازی سرکار یعنی کوگنیزیبل آفینس قرار دے دیا۔ نمبر 6، اس آیت میں زنا کی جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ دراصل محض زنا کی سزا ہے۔ زنا بعد احسان یعنی شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کے ارتکاب کی سزا نہیں ہے، جو اسلامی قانون کی نگاہ میں سخت جرم ہے۔ یہ بات خود قرآن ہی کے ایک اشارے سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہاں اس زنا کی سزا بیان کر رہا ہے جس کے فریقین غیر شادی شدہ ہوں۔ سورۃ النساء میں پہلے ارشاد ہوا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ آیت نمبر 15، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس کے بعد تھوڑی دور آگے چل کر پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ آیت نمبر 25، اور تم میں سے جو لوگ اتنی مقدرت نہ رکھتے ہوں کہ مومنوں میں سے محسنات کے ساتھ نکاح کریں تو وہ تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کر لیں، پھر اگر وہ لونڈیاں محسنہ ہو جانے کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو محسنات کو ایسے جرم پر دی جائے۔ ان میں سے پہلی آیت میں توقع دلائی گئی ہے کہ زانیہ عورتیں جن کو سردست قید کرنے کے حکم دیا
دیا جا رہا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ نور کا یہ دوسرا حکم وہی چیز ہے جس کا وعدہ سورۃ نساء کی مذکورہ بالا آیت میں کیا گیا تھا۔ دوسری آیت میں شادی شدہ لونڈی کے ارتکاب زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک ہی آیت اور ایک ہی سلسلہ بیان میں دو جگہ محسنات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ دونوں جگہ اس کے ایک ہی معنی ہیں۔ اب آغاز کے فقرے کو دیکھیے تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ محسنات سے نکاح کرنے کی مقدرت نہ رکھتے ہوں، ظاہر ہے کہ اس سے مراد شادی شدہ عورت نہیں ہو سکتی بلکہ ایک آزاد خاندان کی بن بیاہی عورت ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اختتام کے فقرے میں فرمایا جاتا ہے کہ لونڈی منکوحہ ہونے کے بعد اگر زنا کرے تو اس کو اس سزا سے آدھی سزا دی جائے جو محسنات کو اس جرم پر ملنی چاہیے۔ سیاق و عبارت صاف بتاتا ہے کہ اس فقرے میں بھی محسنات کے معنی وہی ہیں جو پہلے فقرے میں تھے، یعنی شادی شدہ عورت نہیں بلکہ آزاد خاندان کی حفاظت میں رہنے والی بن بیاہی عورت۔ اس طرح سورۃ نساء کی یہ دونوں آیتیں مل کر اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سورۃ نور کا یہ حکم جس کا وہاں وعدہ کیا گیا تھا غیر شادی شدہ لوگوں کے ارتکاب زنا کی سزا بیان کرتا ہے۔ مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول النساء حاشیہ نمبر 46 نمبر 7۔ یہ امر کہ زنا بعد احسان کی سزا کیا ہے قرآن مجید نہیں بتاتا بلکہ اس کا علم ہمیں حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ بکثرت معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف قولاً اس کی سزا رجم سنساری بیان فرمائی ہے بلکہ عملاً آپ نے متعدد مقامات میں یہی سزا نافذ بھی کی ہے۔ پھر آپ کے بعد چاروں خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں یہی سزا نافذ کی اور اسی کے قانونی سزا ہونے کا بار بار اعلان کیا۔ صحابہ کرام اور تابعین میں یہ مسئلہ بالکل متفق علیہ تھا۔ کسی ایک شخص کا بھی کوئی قول ایسا موجود نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ قرن اول میں کسی کو اس کے ایک ثابت شدہ حکم شرعی ہونے میں کوئی شک تھا۔ اس کے بعد تمام زمانوں اور ملکوں کے فقہائے اسلام اس بات پر متفق رہے ہیں کہ یہ ایک سنت ثابتہ ہے کیونکہ اس کی صحت کے اتنے متواتر اور قوی ثبوت موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے صاحب علم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ امت کی پوری تاریخ میں بجز خوارج اور بعض معتزلہ کے کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا ہے اور ان کے انکار کی بنیاد بھی یہ نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حکم کے ثبوت میں وہ کسی کمزوری کی نشاندہی کر سکے بلکہ وہ اسے قرآن کے خلاف قرار دیتے تھے، حالانکہ یہ ان کے اپنے فہم قرآن کا قصور تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن الزانی و زانیات کے متعلق الفاظ استعمال کر کے اس کی سزا 100 کوڑے بیان کرتا ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے ہر قسم کے زانی اور زانیہ کی سزا یہی ہے اور اس سے زانی محسن کو الگ کر کے اس کی کوئی اور سزا تجویز کرنا قانون خداوندی کے خلاف ورزی ہے۔ مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ قرآن کے الفاظ جو قانونی وزن رکھتے ہیں وہی قانونی وزن ان کی اس تشریح کا بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو، بشرطے کہ وہ آپ سے ثابت ہو۔ قرآن نے ایسے ہی مطلق الفاظ میں السارق والسارقۃ کا حکم بھی قطعیت بیان کیا ہے۔ اس حکم کو اگر ان تشریحات سے مقید نہ کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں تو اس کے الفاظ کی عمومیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک سوئی یا ایک بیر کی چوری پر بھی آدمی کو سارق قرار دیں اور پھر پکڑ کر اس کا ہاتھ شانے کے پاس سے کاٹ دیں۔ دوسری طرف لاکھوں روپے کی چوری کرنے والا بھی اگر گرفتار ہوتے ہی کہہ دے کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے اور اب میں چوری سے توبہ کرتا ہوں تو آپ کو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ المائدہ آیت نمبر 39۔ اسی طرح قرآن صرف رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت بیان کرتا ہے، رضائی بیٹی کی حرمت اس استدلال کی روح سے قرآن کے خلاف ہونی چاہیے۔ قرآن صرف دو بہنوں کی جمع کرنے سے منع کرتا ہے، خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کے جمع کرنے کو جو شخص حرام کہے اس پر قرآن کے خلاف حکم لگانے کا الزام عائد ہونا چاہیے۔
قرآن صرف اس حالت میں سوتیلی بیٹی کو حرام کرتا ہے جبکہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو، مطلقاً اس کی حرمت خلاف قرآن قرار پانی چاہیے۔ قرآن صرف اس وقت رہن کی اجازت دیتا ہے جبکہ آدمی سفر میں ہو اور قرض کی دستاویز لکھنے والا کاتب میسر نہ آئے۔ حضر میں اور کاتب کے قابل حصول ہونے کی صورت میں رہن کا جواز قرآن کے خلاف ہونا چاہیے۔ قرآن عام لفظوں میں حکم دیتا ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یعنی گواہ بناؤ جبکہ آپس میں خرید و فروخت کرو۔ اب وہ تمام خرید و فروخت ناجائز ہونی چاہیے جو رات دن ہماری دکانوں پر گواہی کے بغیر ہو رہی ہے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں جن پر ایک نگاہ ڈال لینے سے ہی ان لوگوں کے استدلال کی غلطی معلوم ہو جاتی ہے جو رجم کے حکم کو خلاف قرآن کہتے ہیں۔ نظام شریعت میں نبی کا یہ منصب ناقابل انکار ہے کہ وہ خدا کا حکم پہنچانے کے بعد ہمیں بتائے کہ اس حکم کا منشا کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کن معاملات پر اس کا اطلاق ہوگا اور کن معاملات کے لیے دوسرا حکم ہے۔ اس منصب کا انکار صرف اصول دین ہی کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس سے اتنی عملی قباحتیں لازم آتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ آج تک کے لیے بس یہی ختم کرتے ہیں، نیکسٹ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔